آج کی نشست میں ہم مغل دور حکومت کے سب سے زیادہ کنٹروورشل بادشاہ کے بارے میں بات کریں گے، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا تھا، اور جب شاہ جہاں نے بغاوت کی تھی تو جہانگیر بادشاہ نے اس کے دو بیٹوں دارا شکوہ اور اورنگزیب کو بطور یرغمال دربار دہلی میں رکھا تھا۔ اورنگزیب بچپن سے ہی ذہین اور تعلیم میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس کا نام شجاعت اور تقوی میں آگے رہا۔ اس سے ایسی قوائتیں منسوب نہ ہوئیں جو مغل شہزادوں کا عام طور پر وتیرہ تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی اس نے مست ہاتھی کو، جو کہ عوام کے ہجوم پہ چڑھنے والا ہی تھا، کہ اس نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار اس کے سونڈ پہ کیا۔ ہاتھی نے غضبناک ہو کر اس کے گھوڑے کو، جس پہ وہ بیٹھا تھا، سونڈ میں لپیٹ کے دور پھینک دیا، لیکن یہ پیدل ہو کر دوبارہ اس پہ حملہ آور ہوا، ہاتھی پہ۔ پھر امدادی جماعتیں پہنچ گئیں، آتش بازی چھوڑی گئی اور ہاتھی کو قابو کیا گیا۔ لیکن اس چھوٹی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، اس کی شجاعت کے ڈنکے بج گئے۔ شاہ جہاں نے اس کو بہادر کا خطاب دیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ساؤتھ میں، دکن میں مرہٹوں کو دبایا۔ مرہٹے ہندوؤں میں مزارے تھے، لیکن ذات پات کے ہندو نظام میں وہ چھوٹی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کو شودرا کہا جاتا تھا۔ ان کو ملک امبر نے دکنی ریاستوں میں جو تھے، حبشی نژاد تھا، اس نے ان کو گوریلا وار کا طریقہ مغلوں سے سکھایا، اور جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی تو مرہٹوں کو آگے بڑھا دیتے تھے۔ تو اورنگزیب کے کریڈٹ میں ہے کہ اس نے دکن میں فتوحات کی، مرہٹوں کو اس نے دبایا، سر نہ اٹھانے دیا اور امن قائم کیا۔ لیکن اس کی بہن جب بیمار ہوئی، آگ میں جھلس گئی تھی، جب اس کی عیادت کے لیے دہلی آیا تو اس نے استعفیٰ پیش کر دیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بڑا بھائی دارا شکوہ کے اوپر نظر عنایت ہے شاہ جہاں کی، اور دارا شکوہ جو ہے اس کو اپنا ممکنہ حریف سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی کہیں برا سلوک نہ کر دے، کسی بغاوت کے الزام میں نہ پھنسا دے، تو اس نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ شاہ جہاں ناراض ہوا، اس نے استعفیٰ کی وجوہات پوچھی۔ اس نے کہا بس میں دنیا تیاگ کر فقیر افتخار کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ جہاں نہ مانا اور اس کو گجرات کا صوبے دار بنا دیا، جہاں کا مالیہ کا نظام اور نقص امن بہت ہو چکا تھا، امن و امان کا خراب ہو چکا تھا۔ اس نے جا کے اس کو صحیح کیا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد گجرات کا صوبہ مستحکم ہو گیا۔ شہزادگی کے زمانے میں اس کو وسط ایشیائی، سینٹرل ایشیا کی مہم پہ بھیجا گیا، جہاں پہ عموماً ہندوستانی سپاہی وہاں کی ٹھنڈ سے گھبراتے تھے۔ اس نے کئی مہموں میں ان کی قیادت کی۔ اس کو ملتان اور سندھ کا گورنر بھی مقرر کیا گیا، جہاں وہ 5 سال کے عرصہ تک رہا۔ قندھار کو فتح کرنے کی مہموں میں بھی اس نے حصہ لیا۔ دکن میں اس کو 1 سے زیادہ بار اس کی تعیناتی کی گئی۔ جب بھی حالات خراب دیکھتے تھے تو اورنگزیب کو تعینات کر دیا جاتا تھا، کہ مغل شہزادوں میں سب سے زیادہ ہوشیار یہی تھا۔ 1657 میں 1657 عیسوی میں جب شاہ جہاں کی بیماری کا خبر پھیلی اور دارا شکوہ کی سیاسی غلطی کی وجہ سے جب اس نے تینوں شہزادے کو یہ رستے بند کر دیے تاکہ وہ دہلی نہ آ سکے، تو تخت نشینی کی جنگ شروع ہو گئی۔
اور اس تخت نشینی کی جنگ میں تینوں بھائیوں میں جو لڑائی ہوئی، اورنگزیب فتح یاب رہا اور اس میں تخت نشین ہوتے 80 محصولات جو زیادہ تر کاشتکاروں اور تاجروں میں تھے اس نے معاف کر دیے۔ اس کے خطوط موجود ہیں جو وہ شاہ جہاں کو اپنے باپ کو لکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا بادشاہ کا مطلب یہی ہے کہ جو عوام کی خدمت کرے، اگر وہ عوام کی خدمت نہیں کر سکتا تو وہ بادشاہ کیسا؟ حالانکہ اس کا باپ شاہ جہاں شان و شوکت کے لیے مانا جاتا تھا، تخت طاؤس جس نے بنوایا تھا۔ یہ اپنی ذاتی خرچ جو تھا ہاتھوں سے ٹوپیاں سیتا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے، اس کو انگریز بھی مانتے ہیں، جو مغربی مورخین ہیں یا ہندو مورخین ہیں۔ اور خوش نویس تھا، کتابت اچھی کرتا تھا، تو اس نے قرآن حکیم کو کی کتابت کر کے بھی فروخت کرتا تھا، ہدیہ وصول کرتا تھا۔ وہ بہت محنت 24 گھنٹے میں سے اکثر اوقات وہ سرکاری کاموں میں مصروف رہتا، وہ صرف 3 گھنٹے سوتا تھا۔ اس کے پیش نظر زراعت کی ترقی، کاشتکاروں میں بہبود اور عوام کی خدمت تھی۔ عدل و انصاف کے لیے وہ مشہور تھا۔ وہ بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی مذہبی یا قومی یا نسلی فرق کے وہ انصاف کرتا تھا۔ اس کے بڑے ادبی خطوط آج بھی موجود ہیں ریکارڈ میں، جو بادشاہ کے نام لکھتا تھا بطور شہزادہ۔ وہ کہتا تھا کہ تاج ایک بوجھل زیور ہے جو بادشاہ کے سر پہ ہوتا ہے، اور عوام کی خدمت ہی سب سے بڑا بادشاہ کا ہنر ہے۔ ایک مورخ جو اس نے ضعیف العمری میں اورنگزیب کو دیکھا تھا، اس نے بتایا کہ وہ 78 برس کا ہو چکا تھا، بغیر اینک لگائے حشاش بشاش اپنا کام کر رہا تھا۔ اسی طرح ملکہ الزبتھ ون کا جب خط آیا تو سفیر نے اپنی یادداشت میں لکھا کہ 89 سالہ بادشاہ بغیر چشمے کی مدد سے اس نے ملکہ کا خط پڑھا، جو ایک فارسی میں تھا، دوسرا اس کا نسخ لاطینی میں تھا۔ اس نے فارسی زبان میں خود بغیر کسی مدد کے پڑھا، کوئن الزبتھ اول کا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تک دہلی جو چاروں طرف سے برسات کے دنوں میں بھی دہلی اور آگرہ میں ایک قطرہ پانی نہ ٹھہرتا تھا۔ یہ بھی اس سفیر نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے، اور لندن پورا کیچڑ میں ڈوب جاتا تھا کوئن الزبتھ ون کے۔ نصف صدی تک حکومت کی، اور سب سے بڑی حکومت تھی کسی بھی مسلمان حکمران کی ہندوستان پہ۔ 50 سال تک اس نے حکومت کی۔ آدھا حصہ اس نے نارتھ سب کانٹیننٹ میں گزارا اور آدھا حصہ ساؤتھ میں گزارا۔ اس نے کوچ بہار اور آسام کو تسخیر کیا، ان کو مغل حکومت کے زیر تحت کیا۔ چاٹگام میں پرتگالیوں کا ایک بحری اڈہ تھا جو قزاقی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کو تہس نہس کر کے اس نے مغل حکومت میں شامل کیا۔ اسی طرح ایک اور جزیرہ تھا جو سراندیپ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ سراندیپ کا جزیرہ اور چاٹگام یہ بحری قزاقوں پرتگیزیوں جو برما کے شاہ اراکین کے پاس تھے، دونوں جگہوں کی ملکیت، اور انہوں نے شاہ اراکین نے بحری قزاقوں پرتگیزیوں میں بٹھا رکھا تھا۔ اس نے ان سے دونوں ہی چیزیں لے کے چاٹگام اور سراندیپ کا جزیرہ لے کر مغل حکومت میں شامل کیا۔ اب چٹاگانگ اور سراندیپ دونوں بنگلہ دیش میں ہیں۔ افغان قبائل کی سرش پہ بھی، تاکہ کابل کا رستہ صاف رکھا جائے،
اس کو کافی عرصہ تک لڑنا پڑا، آگے بیٹھنا پڑا۔ خٹک قبیلے کا شاعر خوشحال خان گاتا رہتا تھا، اور جب گرفتار ہوا وہ گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن افغانوں سے کی سرش کے دبانے میں یہ ہو گیا کہ دکن میں مرہٹے طاقتور ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اورنگزیب شمال میں مصروف ہے تو ساؤتھ میں مرہٹوں نے زور پکڑا۔ اسی طرح جاٹ ذات جو تھی ہندوؤں کی، انہوں نے بھی بغاوت کی، اس لیے کہ مالیے پہ مالیہ ادا نہ کرتے تھے۔ اسی طرح ست نامی جوگی جو لوٹ مار کرتے تھے تو اور اپنے آپ کو جادوگر مشہور کر رکھا تھا، انہوں نے بغاوت کی۔ تو اورنگزیب نے لشکر بھیجا جس کے علم پہ اپنا تعویذ لکھ کے بھیج دیا۔ انہوں نے ست نامی جوگیوں کو ختم کیا۔ اورنگزیب کے دور میں سکھوں کی بغاوت ہوئی۔ نواں گرو تیغ بہادر جو تھا، باغیانہ سرگرمیوں کی وجہ سے پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ گرو گوبند سنگھ آخری گرو تھا، اور اس نے سکھوں کو مذہبی تحریک کو فوجی رنگ دے دیا اور ان کو خالصہ کہا، اور 5 چیزیں لازمی قرار دے دی ایک خالصہ کے لیے: کیس یعنی کنگھا، کرپان یعنی چھوٹی تلوار، کیس یعنی بال زلف، اور کرپان کنگھا کچھا زیر جامہ، اور کڑا ہاتھوں میں، یہ ہر خالصہ کے لیے لازمی قرار دیا۔ اورنگزیب نے گرو گوبند کو شکست دی، اس کے 2 لڑکوں کو قید کیا اور بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ گرو گوبند سنگھ نے اطاعت قبول کی، اور اطاعت کے لیے وہ دہلی روانہ ہو رہا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ دہلی جانے کے لیے اس کا لڑکا شاہ عالم بہادر پنجاب سے گزر رہا تھا تو یہ اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ عالم بہادر نے اس کو منصب بھی دیا، اور وہ اس نے پھر امن سے زندگی گزاری۔ ایک افغان سپاہی کو اس سے ذاتی کوئی رنجش تھی، جس کی بنا پہ اس نے گرو گوبند سنگھ کو قتل کر دیا۔ اورنگزیب کے دور میں راجپوتوں نے بھی بغاوت کی۔ اور راجپوتوں کی بغاوت کو چلنے کے لیے جب شہزادہ اکبر کو بھیجا گیا تو شہزادہ اکبر راجپوت سرداروں کے بہکاوے میں آ گیا۔ انہوں نے 30,000 فوج لشکر دے کر الٹا اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اورنگزیب پہ حملے کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ اورنگزیب اس وقت اجمیر میں تھا، اس کے ساتھ 700-800 لوگ تھے، جن میں فوجی کم تھے، کچھ خواجہ سرا تھے، کچھ دفتر کے کام والے لوگ تھے۔ 700-800 آدمی تھے اجمیر میں۔ لیکن اورنگزیب قطعی نہیں گھبرایا کہ شہزادہ اکبر اپنی فوج کے ساتھ ساتھ 30,000 راجپوت لے کے آ رہا ہے۔ جب شہزادہ اکبر اجمیر کے پاس پہنچا تو آہستہ آہستہ اس کی جو سالار لشکر تھے اپنی ہی فوج کے، وہ ٹوٹ کر اورنگزیب کے پاس آنے لگے۔ یہاں پہ سیاسی چال چلی، اورنگزیب نے خط لکھا جو پکڑا گیا اور راجپوتوں کے ہاتھ میں آیا، جس میں اس نے شہزادہ اکبر کی بڑی تعریف کی کہ تم اچھا ہوا ان راجپوتوں کو ادھر لے کر آ گئے ہو گھیر گھار کے۔ جب یہ راجپوتوں نے خط پڑھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ شہزادہ اکبر کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگے۔ شہزادہ اکبر جان بچانے کے لیے سمندری راستے سے ایران بھاگا، پھر دوبارہ برصغیر نہیں آ سکا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ.